بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور چند اہم نکات جو آپ کے ساتھ پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے پاکستان آرمی کے حوالے سے بات کریں گے جو بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان آرمی کا رول جو ہے یا کسی بھی آرمی کا رول جو ہوتا ہے یا کسی بھی آرمی کی اہمیت وہ اس ملک کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال غدار کون ہے اور غداری کا مقدمہ کس کے خلاف ہونا چاہیے، بغاوت کا مقدمہ کس کے خلاف ہونا چاہیے۔ تو یہ دو تین اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے آج تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ سب سے پہلے پاکستان آرمی کسی بھی ملک کا سب سے اہم ادارہ ہوتی ہے، سب سے بڑا ادارہ ہوتی ہے۔ ملک کے تمام تر اندرونی بیرونی دشمنوں سے نمٹنے کا ایک ذمہ دار ادارہ انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے آرمی۔ جب یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، جب کوئی دشمن ملک دوسرے ملک کے اوپر مطلب کہ غلط نگاہ سے غلیظ نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے غلط عزائم جو ہیں وہ دوسرے ملک کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر اس ملک کے پاس فوج نہیں ہوتی، اگر اس ملک کے پاس آرمی نہیں ہوتی تو وہ ملک کمزور ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ملک کے اندر اگر اس کی حفاظت چاہے وہ اندرونی حساب میں یا بیرونی حساب میں ہے تو اس کے لیے آرمی کا وجود بہت ضروری بہت اہم ہوتا ہے۔ تو ایک چیز تو بڑی اہم ہے کہ فوج اگر کسی ملک کے پاس آرمی نہیں ہوتی ہے، فوج نہیں ہوتی ہے تو اس کا حال کیسا ہوتا ہے، جیسے شام کا ہوا، فلسطین کا ہو رہا ہے، عراق، لیبیا، اس طرح کے جتنے بھی ممالک ہیں آپ نے دیکھیں کہ فوج نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی کے پاس فوج تھی اور اس کی وہ جو ایک کیا کہتے ہیں ساخت تھی فوج کی جو وہ ڈیریل کر دی گئی ملک کے اندرونی انتشار پسند لوگوں کی وجہ سے، یا ملک نے اس فوج کو کمزور کر دیا جس کی وجہ سے ان ممالک نے دشمن ممالک نے اپنے کھونڈے گاڑے اور ان ممالک کی ساخت ہی ختم ہونے کے قریب آ گئی۔ یہ ایک فوج کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب پاکستان آرمی کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی پاکستان کا سب سے اہم ادارہ، طاقتور ادارہ ہے، بڑا مضبوط ادارہ ہے۔ پاکستان کی سرحدوں سے لے کر پاکستان کی تمام مشکلات جس میں آرمی نے پاکستان کی حفاظت خوب احسن طریقے سے نبھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اپنی ذمہ داری میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ جو بھی ذمہ داری پاکستان آرمی کی بنتی ہے یا ہے، بلکہ کئی دفعہ پاکستان آرمی نے اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر بھی پاکستان کے مفاد، پاکستان کے تحفظ، پاکستان کی حفاظت کے لیے شانہ بشانہ پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی اور پاکستان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی جب پاکستان کو جانوں کی ضرورت پڑی۔ یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں اگر ایسا وقت بھی آیا کہ جنگ مسلط کر دی گئی پاکستان کے اوپر بیرونی ممالک کی طرف سے، بیرونی دشمن عناصر کی طرف سے، تو پاکستان آرمی پیچھے نہیں ہٹی۔ پاکستان آرمی ایک پروفیشنل آرمی ہے، پروفیشنل فوج ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریاں، اپنے پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ بڑے اہم طریقے سے جانتی ہے، بڑے فل کانفیڈنس کے ساتھ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ جب کسی انسان کے اندر آتا ہے، جب کلمہ وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اندر سے ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ موت کا ڈر ہے، چاہے کسی چیز کا بھی ڈر ہے،
وہ ختم ہو جاتا ہے، آزاد کر دیتا ہے ڈر سے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ آزاد کر دیتا ہے۔ اور یہ پاکستان ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، کلمے کی بنیاد پر بنا واحد ملک ہے جو کلمے کی بنیاد پر بنا، اور اس کی فوج بھی کلمہ گو ہے۔ تو ظاہر ہے جب پاکستان کو فوج کی ضرورت پڑی، جب فوج نے دیکھا کہ پاکستان اندرونی یا بیرونی خطرات میں مطلب کہ خطرات ہیں اس کے اوپر، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری بڑے آسان طریقے سے نبھائی۔ پاکستان میں جب بھی کوئی آفت آئی، چاہے وہ قدرتی ہے یا مصنوعی ہے، تو پاک فوج نے اپنے ملک اور لوگوں کی بھرپور مدد کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چاہے وہ 2005 کا زلزلہ آپ دیکھ لیں، چاہے سیلاب ہو وہ دیکھ لیں، چاہے کرونا ہے اس میں دیکھ لیں، پاکستان فوج آپ کو سب سے آگے فرنٹ فٹ پر کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے، فرنٹ فٹ پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہوئی نظر آتی ہے، لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی پاکستان فوج۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، 70 سالہ پاکستانی تاریخ پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو پاکستان فوج نے ہمیشہ، چاہے وہ اندرونی یا بیرونی عناصر ہیں یا مشکلات ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ شر پسند عناصر نے پاکستان کے اس مضبوط ترین ادارے کے خلاف ہمیشہ غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ چند شر پسند عناصر موجود ہوتے ہیں ہر ملک میں، اور پاکستان میں بھی موجود ہیں، جنہوں نے پاکستان فوج کی ساخت کو ناکام کوشش کی ہے، اس کو ختم کرنے کی، پاکستان فوج کی جو ساخت ہے اس کو کمزور کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی ہے۔ کون؟ وہ جو شر پسند عناصر تھے ان کی میں بات کر رہا ہوں، اور آج بھی اسی سلسلے میں آپ سے بات کروں گا۔ نمبر 1، فوج کے خلاف بیان بازی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، اگر کوئی شر پسند عنصر یا شر پسند عناصر جتنے بھی ہوتے ہیں ملک کے اندر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیرونی جو جتنی قوتیں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ملک کے اندر ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے جو کسی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ محب وطن نہیں ہوتے ہیں ایک لحاظ سے، اور وہ شر پسند عناصر کسی قسم کی بھی بیان بازی کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے آرمی، کسی بھی ملک کے مضبوط ادارے کے اوپر آوازیں بیان بازی کسی جائے اور اس کی ساخت کو عوام کی نظر میں کمزور کیا جائے، تاکہ عوام کے اندر اس کی جو مقبولیت ہو کم ہو۔ جیسے ہی کم ہوگی تو وہ ادارہ کمزور پڑ جائے گا، ملک کمزور پڑ جائے گا، اور ہم اس کے اوپر اپنا کھونڈا گاڑنے کی کوشش کریں گے، جو کہ ناکامی ہوتی ہے اور کسی بھی ملک کی بہادری نہیں سمجھی جاتی۔ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے وہ استعمال کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ دوسرا، ریاست اور فوج۔ ریاست سب سے پہلے، اس کے بعد فوج۔ اگر فوج ہے تو ریاست ہے، پاکستان ہے، فوج نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، ریاست نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ کے محافظ نہیں ہیں، آپ کی ریاست کے محافظ نہیں ہیں، تو پھر اس ریاست کا وجود نہیں رہتا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ کیا سیاست کی وجہ سے فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے؟ جی ہاں، سیاستدان جتنے ہوتے ہیں یہ ان کو خریدا جا سکتا ہے۔ آپ کے سامنے آپ نے کئی بار دیکھا ہے کہ منڈیاں لگی ہیں، خریدے جاتے ہیں سیاستدان، لیکن فوج نہیں خریدی جاتی۔ فوج کا ڈسپلن ایسا ہوتا ہے، فوج کو خریدنا ناممکن ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک خاص قسم کی قسم لی ہوتی ہے، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، جیسے راشد مناس جیسے لوگ تھے، اور نشان میں حیدر پانے والے لوگ آپ نے دیکھے، اپنی جانوں کی قربانی دی، مگر پاکستان کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، ملک کے خلاف کوئی سازش نہیں کامیاب ہونے دی۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ عوام اور فوج کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ عوام کے اندر سے ہی ان کی جو بہن بھائی فوج میں ہوتے ہیں، اور اگر عوام کو کمزور کرنا ہے، فوج کو کمزور کیا جاتا ہے، اور فوج کو کمزور کرنا ہے تو عوام کے اندر اس طرح کے شر پسند عناصر جو ہوتے ہیں وہ چیزیں پھیلاتے ہیں تاکہ فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جائے۔ یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ فوج کی ساخت کو مضبوط کرنے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے یا نہیں، یہ میرا ایک سوال ہے۔ جی بالکل،
70 साल तारीख उठाएं, आप देखें कोई ना कोई बड़े से बड़ा लीडर भी फौज के खिलाफ बातें करता रहा है, फौज की साख को कमजोर करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, सदूर आए हैं पाकिस्तान में, किसी ने भी पाकिस्तान फौज के जो क्या कहते हैं पाकिस्तान फौज की हिमायत में कोई कानून साजी नहीं की। कौमी असम्बली में, अवान बाला में, अवान ज़ेरी में कोई कानून साजी नहीं की। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब भी फौज के खिलाफ किसी ने इस तरह की प्रोपेगेंडा किया, आवाज उठाई या गलत बयान दिए, तो एक खास किस्म की कानून साजी हो जाती ताकि उसकी सजा और जजा जो भी है वो एक मुतय्यन कर दी जाती, ताकि कोई भी आने वाली नस्लों में इस तरह की शर्त पसंदी वाली नीयत के हिसाब से कोई भी इस तरह का बयानबाजी ना करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बड़े बड़े सियासतदान ही थे जो खुद ही इस तरह की प्रोपेगेंडा में मुलव्वस रहे, तो वो कैसे कानून साजी करते, ये बड़ी एक अहम चीज है। उसके अलावा 70 सालों में कानून साजी क्यों नहीं की गई? वही बात है कि जिन्होंने कानून साजी करनी थी वो खुद इन चीजों में मुलव्वस थे, तो कैसे खुद को फांसी के तख्ते पर चढ़ते देखते, कैसे खुद को सजाओं में मुब्तला देखते, ये हो नहीं सकता था। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात जो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, बहुत अहम रोल अदा कर रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो पाकिस्तान में इस टाइम 80% अवाम उसके साथ खड़ी है। अगर पंजाब देखें तो पंजाब का 12 करोड़ अवाम है, और 12 करोड़ अवाम जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में इस टाइम हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबा KPK में हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्मीर के अंदर जो आज़ाद कश्मीर है उसमें हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है। अगर अंदाजा लगाएं तो पाकिस्तान की 80% हुकूमत जो अगर देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों में है। और ये चीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफीन हैं उनको खटक रही है, उनकी आंखों में चुभ रही है, उनको पसंद नहीं है, और उन्होंने एक भोंडी कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा अहम इदारा है, सबसे बड़ा मजबूत तरीन इदारा है, उसको लड़ाने की, आपस में आमने सामने लाने की कोशिश की गई है। ये आपने देखा है, और ये कोई एक नॉर्मल कोशिश नहीं थी, बल्कि बहुत भरपूर तरीके से कोशिश की है। तो गद्दार कौन है, सवाल ये पैदा होता है, और जो मुकदमा किसके पर होना चाहिए। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा इससे पहले भी लोगों ने फौज के ऊपर बयानबाजी की है, बहुत बड़े बड़े लीडरान साहिबान ने की है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर उनके क्लिप्स देखे हैं, और वो क्लिप्स कोई नॉर्मल क्लिप्स नहीं है, बल्कि उनके अपने अल्फाज थे। किसी ने पाकिस्तान फौज को ये कहा कि जी जनाब आपने हमारी हुकूमत गिराई, आपने हमारी हुकूमत के, ये बड़े बड़े लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर उनके क्लिप्स पड़े हैं, अवाम गाए बगाए उन क्लिप्स को वायरल कर रही है कि आपने जी हमारी हुकूमत गिराई, आपने साजिश की हमारी हुकूमत के खिलाफ। ये फौज के जर्नलों को ऊपर लोगों ने आवाजें कसी। इस तरह पाकिस्तान में एक अजीम जनरल फैज हमीद साहब, उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया गया और बड़ी बातें की गई जलसों के अंदर। ये मुखालफीन ने, जो हुकूमत के मुखालफीन थे उस टाइम के, उन्होंने भी की, जो अब हुकूमत में वो भी करते रहे। उसके अलावा कई चीजें पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बकी गई सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने अपना प्रोफेशनल होने का सबूत दिया। अब ये जो बात है, जैसे शहबाज गिल साहब को अरेस्ट किया गया है, मैं नहीं कहता हूं कि शहबाज गिल साहब को क्यों अरेस्ट किया गया है गलत है या ठीक है, मैं ये कहता हूं, और पाकिस्तान की 90% अवाम का सर्वे ये कहता है कि उन लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के जर्नलों की साख कमजोर करने की कोशिश की, जिन्होंने पाकिस्तान फौज को कमजोर करने की कोशिश की, और बड़े बड़े उनकी बयानबाजियां ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, उनको भी पहले
کیا کہتے ہیں اریسٹ کرنا چاہیے، ان کے خلاف بھی اس طرح کے مقدمات ہونے چاہیے، اور ایک خاص قسم کی قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے نسلیں، آئندہ آنے والے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ یہ ایک خاص قسم کی قانون سازی ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں کہ فوج کے خلاف بیان بازی کے اوپر یہ مقدمہ ہوگا اور یہ سزا ہوگی۔ مگر ظاہر ہے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے فوج کے اوپر لوگوں نے آبادیاں کسی ہیں، بیان بازی، سوشل میڈیا، ٹویٹر، کوئی بھی سوشل میڈیا کا کیا کہتے ہیں سورس اٹھا لیں، اس کے اوپر لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں، مگر کوئی قانون سازی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن قانون حرکت میں کبھی نہیں آیا۔ یہ اس بار اگر حرکت میں آیا ہے تو پراپرلی تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کے اوپر بیان بازی کی ہوئی ہے، ان کو جن کی ویڈیوز وائرل ہیں آلریڈی، ان کو بھی اٹیچ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک انسان کے اوپر، آپ ایک پارٹی کو خاص قسم کے سلیکٹڈ چیزوں کو کریں گے تو ملک میں انتشار پیدا ہوگا۔ یہ حقیقت بات ہے کہ باقی چیزوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کیا کوئی بڑی چال چلی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے آمنے سامنے لایا جائے؟ یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے جی۔ پہلے لوگوں پر جنہوں نے باقاعدہ نام لے کر، لیڈر صاحبان جو ہیں باقاعدہ نام لے کر جرنیلوں کے خلاف باقاعدہ ایک مہمیں چلائی ہیں، اور اس طرح کے بھی نعرے لگاتے رہے، یہ جو وہ کیا کہتے ہیں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اس طرح کے بھی لوگوں نے نعرے لگائے اور وہ آن دا ریکارڈ پڑے ہیں لوگوں کے۔ اس کے علاوہ بہت بڑے جرنیل، معزز جرنیل جو ہیں ہمارے، ان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خاص قسم کی چال ہو۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کا رد عمل، شہباز گل کی جو گرفتاری ہے اس کو لے کر عوام کا فوج کے ساتھ اظہار محبت، مگر سوال بھی ساتھ، اظہار محبت تو بہت زیادہ عوام کا فوج کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستانی عوام، اور ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا، جو شرط پسند عناصر ہیں ان کے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، مگر سوال ساتھ یہ ہے کہ پھر یہ کیا عوام کا جو ویڈیو کلپس کے ساتھ ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکتا جو عوام نے ویڈیو کلپس وائرل کر دی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، گائے بگائے کرتے جا رہے ہیں، ڈے بائی ڈے کرتے جا رہے ہیں، ہر 5 منٹ کے بعد ایک ویڈیو ڈھونڈ کے کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو کے خلاف عوام کا جو ایک ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیا وہ لوگ کیا کہتے ہیں ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں، یا پاکستان کے مضبوط اداروں سے بڑھ کر ہیں، یا پھر ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آ سکتا جی؟ جمہوریت کو یا ڈیموکریسی کو کیا کہتے ہیں جی خطرہ ہوتا ہے، جیسے ہوئے ہیں کئی بار جو باتیں کی جاتی ہیں۔ پاکستان اور پاکستانی لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ جمہوریت ہے اور اس میں عوام کا فیصلہ ہی بہت اہم ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر 95% لوگ جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنی مہمیں چلائیں سوشل میڈیا پر، اور ان کی ویڈیوز بھی مطلب کہ آپ نے دیکھی ہیں، حسب توفیق ان کو بھی لنگر ملنا چاہیے غداری کے مقدمے میں، ان کے اوپر بھی ہونے چاہیے بغاوت کے مقدمے، یہ چیزیں، اور ان کو بھی جو ہے نا لنگر کی یا پرساد ملنا چاہیے، یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ باقی 9% لوگوں کا کہنا ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں ان کا مقدمہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، بڑی پارٹی ہے، جو بھی ہے، لیکن فوج کے خلاف نہیں اس طرح کی کوئی بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ انہوں نے کی ہے تو ان کو ظاہر ہے وہ ثابت کریں گے کہ وہ گلٹی ہیں یا نہیں ہیں، مگر طریقہ کار جو پاکستان میں قانون کا ہے وہ بہت غلط ہے، وہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے اور برابر انصاف ملنا چاہیے ہر انسان کو۔ عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم کا پورا بیانیہ اڑا کر رکھ دیا، زبردوز کر دیا، بلکہ او ایل ایکس پر لگا کر بیچ دیا۔ کون سا بیانیہ؟ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانیہ گھڑا جا رہا تھا کہ جی پریس کانفرنسز ہوئی اور ایک بیانیہ بنایا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے یہ چیزیں لکھ کر دی گئیں کہ شہباز گل صاحب ان کو کیا کہتے ہیں ٹاک شو میں بولے فوج کے خلاف جو بھی بیانیہ، وہ عمران خان صاحب نے زبردوز کر دیا ہے۔ پاکستان فوج
کو پی ٹی آئی کے سامنے لانے کی جتنی بڑی کوشش کی جا رہی تھی وہ ساری کی ساری عمران خان صاحب نے اپنے ایک ویڈیو خطاب میں دبردوز کر دی. سب کی سب یہ ایک چال تھی تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو کہیں نہ کہیں جا کے اس کو ڈیگریڈ کیا جائے, اس کی مقبولیت میں کمی لائی جائے, کسی نہ کسی طریقے سے وہ ختم کر دی گئی. لیکن سازش کامیاب نہیں ہو سکی. سازش کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اڑا کر رکھ دیا عمران خان صاحب نے. بڑی عوامی طاقت رکھنے والی بڑی پارٹی ہے اور اتنے بڑے ادارے کے سامنے یہ لانے کی کوشش کی گئی ہے, یہ ناکام ہوئی ہے. اور ایسی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو ملک کے خلاف کھیلی جاتی ہیں. تو میرا آپ سب سے ایک برادرانہ ایز اے پاکستانی محب وطن یہ کہوں گا کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, نہ کہ امیر کے لیے اور غریب کے لیے. اور یہ جتنے لوگ جنہوں نے پاکستان فوج کے خلاف بیان بازیاں کی ہیں ان سب کو غداری کے مقدمے ہونے چاہیے اور ان کو حسب توفیق لنگر تقسیم ہونا چاہیے جیلوں میں. ٹھیک ہے, تو اپنا خیال رکھیے, اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیے. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جلد اپلوڈ کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. آپ کا بھائی علی حسین. خدا حافظ.